شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عامر محمود گیانی صاحب، فیڈرل منسٹر فار نیشنل ہیلتھ سروسز، ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن، وائس چانسلر شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر امجد صاحب، ڈسٹنگوشڈ ڈیلیگیٹس، فارن اسپیکرز، لیڈیز اینڈ جینٹلمین اینڈ ڈاکٹرز، میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت بھی دی اور یہاں پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں، کیونکہ ساری عمر میری صحت سے متعلق اس معنی کر کے رہی کہ میں جب سے ڈینٹسٹ بنا تو اس بات کی فکر ضرور ہوتی تھی کہ ایک تو اچھا کام کیا جائے، ہمدردی کے ساتھ کیا جائے اور ریچ بڑھے۔ کچھ چیزوں میں کامیاب ہوا، کچھ چیزوں میں ناکام ہوا، اور وہ ناکامی ایک ریاست کے اعتبار سے بھی ایک ناکامی ہے کہ وہ جو ریچ بڑھنا تھا کہ سب تک بات پہنچ جائے، اس میں شاید میں ناکام رہا ہوں، اور ریاست بھی تھوڑی کسی حد تک ناکام رہی ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے دوست عامر محمود گیانی صاحب کا مشکور ہوں کہ جس جوش کے ساتھ یہ اس کام کے اندر کودے ہیں۔ تو ایک اور جگہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بڑا اچھا ہے کہ جو ہیلتھ منسٹر ہے وہ خود ڈاکٹر نہ ہو، کیونکہ وہ صرف ڈاکٹرز کے انٹرسٹ کی بات کرے گا، اور اگر لے پرسن ہیلتھ منسٹر ہو جو ڈاکٹر نہ ہو، لے تو خیر یہ نہیں ہے، بھی بہت بڑے وکیل ہیں، مگر یہ کہ اس کو غریب کی طرف سے دوسرے اینگل سے دیکھنے کا وقت مل جائے گا اور موقع مل جائے گا، اور جو عام عوام کی تکلیف ہے اس کی عکاسی کرنے میں مدد کریں گے۔ میں ڈاکٹر امجد صاحب نے جو پمس کے حوالے سے بات کی ہے، مجھے خوشی ہوئی دیکھ کر کہ ایک بہترین ادارہ، لاکھوں، میں نمبرز بھول گیا جتنے مریض آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور ایکسل کر رہے ہیں، صرف یہی نہیں کہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور ایکسل کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے سٹاف کو دیتا ہوں، نرسنگ سٹاف کو دیتا ہوں جو یہ انسانی خدمت کر رہا ہے اور اچھی طرح سے۔ اور آپ کے امپروومنٹ کے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تو یقیناً آپ نے اس بات کا ذکر بھی کیا، اور فیڈرل منسٹر صاحب جس خود بینی کے ساتھ، دوربین بھی ہیں یہ، میں خود بینی کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ 24 مرتبہ یہ دورہ بھی کر چکے ہیں پمس کا، اور صبح 7 بجے سے اٹھ کر یہ ہدایات جاری کرتے ہیں۔ تو میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ جس انداز سے اس کے اوپر توجہ ہے یہ ادارہ امپروو کرتا جائے گا۔ میری ہیلتھ منسٹر صاحب سے بھی درخواست ہے، اور وہ یہ جانتے بھی ہیں، میری درخواست یہ ہے کہ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہیلتھ سارا کا سارا ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ صوبائی اختیارات بھی ہیلتھ کے ہیں، مگر جس شوق سے یہ صوبوں کے اندر بھی جا کر، مثال کے طور پر بڑے بے چین تھے پچھلے دنوں، ان کے پاس سرجیکل ہاسپٹلز لوگوں کو دینے کے لیے ان کے پاس موجود تھے، موبائل سرجیکل ہاسپٹلز جو بہت اچھی کوالٹی کے ہاسپٹلز ہیں، اور یہ صوبوں کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور بے انتہا بے چینی کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور بیوروکریسی اور ریڈ ٹیپ کی وجہ سے اب تک تاخیر ہو گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ اسلام آباد کے ہیلتھ منسٹر نہیں ہیں، یقیناً ان کا ڈومین یہ زیادہ ہے، مگر سارے ملک کے اندر سٹینڈرڈز جو ان کا ڈسکرپشن ہے نا، فیڈرل منسٹر فار نیشنل ہیلتھ سروسز، اس کا مطلب یہ کہ ہی گوز بیانڈ دا سینٹر اونلی، اور ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن، کیونکہ ریگولیشنز بھی ہیلتھ کو بہت بڑا اثر کرتی ہیں، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کے اعتبار سے، کہ کم سے کم اس معیار کا تعین ہو کہ ڈاکٹر کس قسم کا پیدا ہونا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر کسی صوبے کے اندر بہت اچھی تعلیم کے ساتھ نکلے اور کسی صوبے کے اندر خراب تعلیم کے ساتھ نکلے، اس کی ذمہ داری بھی انہی کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور یہ آج کچھ دنوں کے اندر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کو کے قوانین کو آرڈیننس کے ذریعے یہ نافذ بھی کریں گے۔ تو سٹینڈرڈز ان کا کام ہے، سٹینڈرڈز آف ایجوکیشن ان کا کام ہے۔ یہ پریشانی کہ نرسیں پاکستان میں بہت کم ہیں، یہ بھی ان کو لگی ہوئی ہے کہ بہت زیادہ توجہ اس پر دینا پڑے گا۔ پھر ساتھ ساتھ دوائیوں کا معاملہ،
جو ہے وہ مہنگائی کے اعتبار سے دی ایبلٹی آف پاکستان ٹو پروڈیوس میڈیسن اینڈ ٹو گیٹ این ایکسپورٹ مارکیٹ ان دا انٹرنیشنل ان دا ورلڈ، وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. تو ماشاءاللہ ذمہ داریاں اچھی ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ کام کرنے والا آدمی ہے، انشاءاللہ ان کو پورا کرے گا. تو بوجھ بہت ہے، مگر آپ لوگوں کے ساتھ جب بیٹھ کر بات کریں تو اس میں ایک آسانی یہ ہے کہ میں ایک تو جو سائنٹیفک لیکچرز یہاں پر ہوں گے اور جو ہوگا اس کے اوپر تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، یہ تو آپ اپنے علم کے اندر اضافہ کر رہے ہیں. مگر یہ علم جو ہے اس کا انسان کے ساتھ تعلق رہنا چاہیے. یہ علم جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ انسان کی خدمت کر سکیں. مجھے ابھی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا ایک اجلاس ہوا تھا جس کے اندر دوسرے یہ پشاور کے اندر، تو وہاں پر انہوں نے مجھ سے شکایت یہ کی کہ جناب پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ یہاں ڈاکٹر سے غلطی ہو یا نہ ہو، اگر مریض کی جان جائے تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ وائلنس ہو اور ڈاکٹرز کو زد و کوب بھی کیا جائے. تو میں تو مذمت بھی کرتا ہوں اس بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے قوانین ہونے چاہیے، مگر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ اس معاشرے سے آئسولیٹڈ نہیں ہیں. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ انسانی خدمت کے اعتبار سے تاریخ کے اندر تو وہی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے مجھ کو کہ ڈاکٹر روزی کماتا ہے اور انسان کو ہمدردی کے ساتھ دیکھتا بھی ہے. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی دوا دی جائے، میری والدہ محترمہ یہ کہتی تھی کہ فلانا ڈاکٹر ہے اس کے ہاتھ میں شفا بہت ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا شفا بہت ہے، دوائیاں سب ایک سی ہیں، شفا کس بات کی، اس کے ہاتھ میں شفا زیادہ ہے. بعد میں مجھے اندازہ یہ ہوا کہ واقعی فرق پڑتا ہے. میں اب بھی اتنا سب کچھ پڑھا کر پھر بھی ان پڑھ اس معنی کر کے رہا ہوں کہ اب بھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اچھا ہے. ایک ہی کوالیفیکیشن کے ڈاکٹر، یہ انسان فیصلہ کرتے ہیں نا اس بات کا. اور جو ہمدردی کا فیکٹر ہے وہ علاج کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور آپ کو محسوس ہونا چاہیے. انسان کا جو دماغ ہے یہ اپنی صحت کے اعتبار سے اٹس اے ٹپ آف دی آئس برگ. آپ دوا کے ذریعے جو کرتے ہیں اس کے علاوہ دیر آر ادر تھنگز ان دا مائنڈ جو دوا کے بغیر بھی چلتی ہیں. پلیسیبو کا افیکٹ ہوتا ہے، آپ تو جانتے ہیں، ریسرچرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دوا کا افیکٹ ہوتا ہے، پلیسیبو کا افیکٹ ہوتا ہے. دوا پلس پلیسیبو اور اس کے ساتھ ہمدردی کا عنصر ڈالیے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے. انسان کو موٹیویٹ کریں. جو مریض خود ٹھیک ہونا چاہتا ہے اس کے اوپر مختلف چیزیں لاگو ہوتی ہیں. اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، ہپنوٹزم کیا نام تھا اس کا جو ہپنوٹسٹ تھا رشین راسپوٹین. اٹ ہیز بین ڈاکومنٹڈ ان میڈیکل سائنس کہ ہیموفیلیا ایک ایسی بیماری ہوتی ہے، آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں، لے پرسن کے لیے ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو ماں کے ذریعے چلتی ہے اور میل اولاد اس کو انہیرٹ کرتی ہے. تو راسپوٹین کا ان پٹ انٹو دا رشین رائل فیملی اسی وجہ سے ہوا کہ ہی واز ایبل ٹو ہپنوٹائز دا چلڈرن ٹو مینج بلیڈنگ ان دا نیز آف دا چلڈرن. تو لہٰذا اس کا مطلب دماغ کا بہت بڑا اثر ہے. میں آپ سے جب گزارش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے جب یہ باتیں کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ہمدرد ہیں. اور اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے اور آپ کو زد و کوب کرے اس وجہ سے کہ کوئی بات ہو گئی، اس کو بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قانون اپنی جگہ پر، مگر معاشرے میں ڈاکٹر کا مقام اپنی جگہ پر جو ہم خود جنریٹ کریں گے. اس وقت پاکستان کے عوام یہ محسوس کرتے ہیں کہ علاج کی سہولیات میسر نہیں ہیں. کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو وہ سارا خاندان پریشان ہوتا ہے. یعنی میں خود جانتا ہوں، اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ جب میرے والد صاحب بیمار ہوئے تھے تو ان کی بیماری کے ساتھ ساتھ یہ ضرور تھا کہ میں افورڈ کر سکتا تھا، مگر مجھے ساتھ ساتھ یہ خیال تھا کہ اس کا ایکسپنس کیا ہوگا. یعنی ایک میٹر بھی چل رہا تھا ساتھ ساتھ. تو لہٰذا آپ نے جو ہیلتھ کارڈ کی بات بیان کی ہے، میں سمجھتا ہوں معاشرے کو اس وقت ضرورت ہے کہ کشن ہو. یہ سوشل کوشنز کو جنریٹ کرنا بے انتہا ضروری ہے. تو یہ ایک کمپریہنسو سی بات ہے جس کے اندر پہلی چیز یہ جو ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہمیں کرنی چاہیے کہ آدمی بیمار نہ ہو. اچھا بیمار نہ ہو تو بہت سارے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کے اعتبار سے بڑی احتیاط کی جا سکتی ہے. انہوں نے سن ٹیکس کا ذکر کیا.
کچھ روکا جا سکتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ہم جیسے بہت سارے گناہگار یہ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں سن یہاں سے شروع ہوا ہے اور کن چیزوں پر یہ ہمیں ٹیکس کرنے لگیں گے. تو یہ غلط بات ہے, یہ غلط فہمی کا امکان تو ہے نا کہ آپ نے سن ٹیکس شروع کر دیا, مگر کم سے کم کوئی ٹیکس تو ہو کہ معاشرے کے اندر ایسی چیزیں بھی ہیں جو بیماری کریٹ کر رہی ہیں. پھر ہم بھیک مانگ رہے ہیں شوکت خانم کے حوالے سے اور ہر طرف کے جی علاج کے لیے بھی پیسے چاہیے, ادھر سگریٹ بیچ رہے ہیں ادھر علاج کے لیے بھی پیسے چاہیے. تو ایک اسٹیٹ یہ نہیں کر سکتا. تو آپ کا مشورہ مجھے یاد ہے پہلے ہی چند ایام سے جب حکومت بنی تو آپ نے اس بات کا ذکر کرنا شروع کیا کہ یہ ٹیکسیشن ہونا چاہیے, تو ضرور تاکہ یہ پیسہ اس طرف خرچ ہو. تو پہلے تو یہ کہ بیمار نہ ہو. بیماری نہ ہونے کے لیے سمپل چیزیں آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, مگر اس کا پرچار نہیں ہے. کیا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے, کہنے کو ہم کہتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہم سیدھا راستہ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, نماز پڑھتے ہی بھول جاتے ہیں, اپنے واپس ان غلط راستوں پر آ جاتے ہیں, پھر نماز کا وقت ہوتا ہے پھر مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ طہارت نصف ایمان ہے. اسلام کے اندر ایک ہاتھ سے طہارت کرو ایک ہاتھ سے کھاؤ, کتنا بڑا ڈفرینسیشن ہے 1400 سال پہلے